خروج 3 باب اور اس کی آیت نمبر 5 اور 6۔ تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ آمین۔ جو آیت ہم نے پڑھی اس کا آغاز جو ہے ایک وارننگ سے ہو رہا ہے، ادھر پاس مت آ۔ اس سے پہلے کہ کوئی شخص خدا کی حضوری میں جائے، جب تک خدا کسی شخص کو اجازت نہ دے وہ خدا کی حضوری میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جس مقام پر آج موسیٰ موجود تھا، اس دن جب خدا جلتی جھاڑی میں اس پر ظاہر ہوا ہے، یہ خدا کا فضل ہی تھا کہ موسیٰ اس جگہ پر خدا کے اتنا قریب موجود ہے، لیکن پھر بھی خدا نے اسے روک دیا کہ ادھر پاس مت آ۔ اور وجہ خدا نے یہ بتائی کہ جس جگہ پہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ خدا جو قدوس ہے، خدا جو پاک ہے، وہ خود یہاں پہ موجود ہے۔ اسی لیے خدا نے موسیٰ کو یہ احساس دلایا، موسیٰ کو یہ بات یاد دلائی ہے کہ میں خالق ہوں جو پاک ہے، جو پاکیزگی کا سورس ہے، جو پاکیزگی کا منبع ہے، پاکیزگی جس کی ذات سے بہتی ہے۔ میں یہاں موجود ہوں، لیکن تو مخلوق ہے، تو اس لائق نہیں ہے کہ تو یہاں پہ آ جائے۔ اس لیے یہ زمین مقدس ہے کیونکہ یہاں پہ میں موجود ہوں۔ اس کائنات کے اندر وہ زمین اور وہ جگہ پاک ہے جہاں پہ خود خدا موجود ہے۔ وہ زندگیاں پاک ہیں جن زندگیوں کے اندر خدا موجود ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس کی نظر میں آسمان بھی پاک نہیں۔ اور یہاں پہ خدا نے جب یہ بات کہی ہے کہ یہ مقدس زمین ہے، یہ زمین اس لیے مقدس تھی کیونکہ خدا یہوہ خدا یہاں پہ موجود ہے۔ تھوڑے دن ہوئے کہ میں نے جان ہائیڈ کی زندگی کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا، اور اس کی لائف کی جس بات نے مجھے حیران کر دیا، جس شخص نے اس کی زندگی پر وہ کتاب لکھی دعا گو ہائیڈ، وہ بندہ کہتا ہے کہ جب جان ہائیڈ جس کمرے کے اندر دعا کرتا تھا، اس شخص نے اپنی ساری زندگی کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ دعا میں گزارا تھا۔ اور یہ سیالکوٹ کنونشن جو ہے، اس کا آغاز جو تھا اس کی دعاؤں سے ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ کنونشن شروع ہوتی، وہ 30 دن تک کمرے میں بند ہو گیا، 30 دن تک روزے میں ٹھہر کر اس نے صرف دعا کی۔ لیکن وہ بندہ جو اس کے ساتھ رہا، جس نے اس کی بایوگرافی لکھی، اس نے بتایا کہ وہ کمرہ جہاں پہ جان ہائیڈ دعا کرتا تھا، اس کمرے میں داخل ہوتے ہی خدا کی پاکیزگی کا احساس ہوتا تھا۔ وہاں پہ جاتے ہی احساس ہوتا تھا کہ یہ عام کمرہ نہیں ہے۔ کہتا کہ وہاں پہ جاتے ہی ہمیں یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ وہ مقدس زمین ہے جس طور سے پاک ترین مقام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پورے اسرائیل کے لاکھوں لوگوں میں کسی کی اتنی جرت نہیں تھی، کسی کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ پاک ترین مقام میں داخل ہو جائے۔ کاہنوں میں سے صرف ایک کاہن، وہ بھی سال میں ایک بار، اس پاک ترین خدا کی پاک حضوری کا، خدا کی پاکیزگی کا اس وقت تجربہ کرتا تھا جو اس پاک مقام میں جاتا تھا۔ تو کہتا یہ احساس ہمیں اس کمرے میں جا کر ہوتا تھا کیونکہ اس جگہ پر جان ہائیڈ مسلسل خدا کے روبرو رہتا تھا۔ خدا کی حضوری مسلسل وہاں پہ جان ہائیڈ کے ساتھ تھی۔ جان ہائیڈ مسلسل خدا کی حضوری میں ٹھہرتا تھا اور اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اس نے اسی طرح سے گزارا تھا، دعا کے اندر، خدا کی قربت کے اندر۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب بھی ہم جاتے تھے ہمیں یہی احساس ہوتا تھا کہ یہ جگہ پاک ہے اور یہاں پہ خدا کی گہری حضوری ہے۔ اور وہ بتاتا ہے کہ جب جان ہائیڈ 1 مہینے کے بعد اس کنونشن میں آیا اور اس نے آ کر دعا کرنا شروع کیا، اس نے کہا کہ میرے پاس بہت لمبا کلام تو نہیں ہے، لیکن اس نے دعا کرنا شروع کی۔ کہتا ہے جیسے اس نے دعا کرنا شروع کی، ہم پہ ہمارے اندر کی حالت ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہوئے کس قدر کمزور ہیں۔ ہماری زندگی گناہ کی گہرائیوں میں گری ہوئی ہے۔ ہماری ذات اس قابل نہیں ہے کہ وہ خدا کے حضور کھڑی رہ سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ جان ہائیڈ خدا کی پاکیزگی میں ٹھہر کر آیا تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی تجربہ تھا جیسا موسیٰ کو ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تو اپنا منہ چھپا لے، موسیٰ سے کہا تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کے جلال کے باعث موسیٰ کا چہرہ چمکنے لگ گیا تھا۔ یہ خدا کے جلال کا اظہار تھا اس پر۔ وہ شخص جو خدا کی حضوری میں ٹھہرتا ہے، وہ شخص جو خدا کی قربت میں رہتا ہے، خدا اس کے اندر کی حالت کو اس پر ظاہر کرتا ہے اور خدا کی حضوری، خدا کی پاکیزگی اس شخص پر چھا جاتی ہے۔ کسی خادم نے یہ بات کہی تھی اور یہ بات بڑی خوبصورت ہے۔
اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے اور خدا کے ساتھ چلتے ہوئے اس کو آج تک یہ احساس نہیں ہوا کہ میں گناہگار ہوں، تو وہ ایک بار پھر سے خدا کے اور اپنے تعلق پر غور کرے، کیونکہ خدا کے ساتھ چلنے کی بنیاد یہی ہے کہ خداوند میں گناہگار ہوں لیکن تو پاک ہے، اور میری اس ناپاک زندگی کو تو ہی پاک کر سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے پہاڑی واعظ میں کہا تھا کہ جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے۔ کون دیکھیں گے جی؟ جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے۔ آج ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ ہم جب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس ڈیلی ڈیووشن میں خداوند کی حضوری میں ٹھہرے ہیں، تو یہ وقت ہے کہ ہم خداوند سے آج کہیں کہ خداوند مجھے پاک دل عنایت کر۔ اور اگلی بات جو دوسری آیت ہم نے پڑھی، 6 آیت، خدا نے اپنا تعارف اس کو کروایا ہے کہ میں تیرے باپ کا خدا ہوں، یعنی ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ اور اگلی بات دیکھیے کہ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ اس پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ خدا اپنی پاکیزگی میں اس پر ظاہر ہوا ہے۔ خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یہ مکاشفہ دیا تھا، ان پر یہ بات ظاہر کی تھی کہ میں خدا قادر مطلق ہوں، میں قادر مطلق خدا ہوں، میں آلمائٹی گاڈ ہوں۔ لیکن موسیٰ کو خدا نے یہ بات بتائی ہے کہ میں پاک خدا ہوں، میں قدوس خدا ہوں۔ اور موسیٰ اس بات کو جانتا تھا کہ اگر یہ میرے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے تو اس کے بارے میں تو پہلے سے ہی یہ بات مشہور تھی کہ جو خدا کو دیکھے گا وہ مر جائے گا، خدا کو دیکھ کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن بنی اسرائیل کے اندر یہ خواہش موجود تھی، اور وہ دعائے خیر جو اسرائیل کے کاہن بنی اسرائیلیوں کو دیتے تھے اس میں یہی بات موجود تھی کہ خداوند اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے۔ یہ دعا دیتے تھے اسرائیل کے کاہن اسرائیل کی قوم کو، لیکن خدا نے خود موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ مجھے دیکھے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اس کی قدوسیت کا لیول ہے۔ ہم مخلوق ہیں اور وہ پاک خدا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یسایہ نے خدا کو اس کے جلال کے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس نے اس کی تعریف کرتے ہوئے سنا کہ وہ اس کو قدوس 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 کہہ، تو اس نے کہا کہ اب تو میں مرا، کیونکہ میری آنکھوں نے رب الافواج کو دیکھ لیا، میں تو نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ اس پر اس کی اندر کی حالت ظاہر ہو گئی۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے ساتھ ایک بار پھر سے آج کے دن کو گزارنا شروع کریں، آج سے آنورڈ اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں، یہ وقت ہے کہ آج ایک بار پھر سے ہم خدا کی حضوری میں بیٹھ کر اس کی ذات پر دھیان لگائیں، اس کی پاکیزگی پر دھیان لگائیں۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ جب نے یہ کہا کہ قدوس قدوس قدوس، لکھا ہے کہ ان کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئی۔ اس کی پاکیزگی کا اعلان اس قدر زوراور ہے کہ اس نے آستانوں کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ ہمیں ایک بار پھر سے خداوند کے حضور میں بیٹھ کر اپنی ذات پر نگاہ لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی پاکیزگی کے اعلان کے اندر اتنی قدرت ہے کہ یہ ابلیس کے ان مضبوط کلوں کو ڈھا دے گا جو گناہ کے باعث ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں تعمیر ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی خدا کے ساتھ چلنا شروع کرے، اسے اپنی ذات پر غور کرنا ضروری ہے۔ اور موسیٰ کو خدا نے یہی بات یاد دلائی تھی کہ میں خالق ہوں اور تو مخلوق ہے۔ اس لیے خدا نے کہا تھا کہ یہ زمین پاک ہے، آگے مت آ، آگے مت آ۔ کیونکہ موسیٰ آج اگر خدا کے روبرو کھڑا ہے تو اس پر بھی خدا نے کام کیا ہے۔ موسیٰ قتل کر کے مصر سے بھاگا تھا، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ خدا ہمیشہ ایمانداروں کو ایک نئی شروعات بخشتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو ایک نئی شروعات کرواتا ہے۔ موسیٰ کو خدا نے ایک بار پھر سے نئی شروعات بخشی تھی۔ خدا نے موسیٰ کو اپنا پیغمبر بنا کر مصر میں دوبارہ بھیج دیا تھا۔ آج جب ہم خداوند کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اس سے کہیں کہ خداوند اپنی پاکیزگی کے وسیلہ سے مجھے اس لائق کر کہ وہ پاکیزگی جو یسوع کے خون سے دھل جانے کے بعد مجھے ملی ہے، میں اسی میں چلتا رہوں، میں اسی میں چلتا رہوں۔ اور یہی وہ بات تھی جس کے باعث پطرس نے کہا تھا کہ میرے پاس سے چلا جائے کیونکہ میں گناہ گار ہوں۔ یسوع کو دیکھ کر اور اس معجزے کو دیکھ کر اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس کے روبرو کھڑا ہو سکوں، میں ایک گناہ گار انسان ہوں۔ اور یہی احساس آج موسیٰ کو دلایا گیا ہے کہ ادھر پاس مت آ، یہ مقدس زمین ہے، یہ مقدس زمین ہے۔ آج ہمیں خدا کے حضور بیٹھ کر اس بات پر دھیان لگانے کی ضرورت ہے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں، وہ خدا جس نے ہمیں نجات بخشی ہے، وہ پاک ہے، وہ قدوس ہے، وہ قدوس ہے۔
اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ یسوع نے خود یہ کہا تھا کہ جو پاک دل ہے وہ خدا کو دیکھے. اس کا مطلب ہے کہ جو پاک نہیں ہے وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتا. آج یہ وقت ہے, ہم اس زمین پر تو زمینی سفر کو پورا کر لیں گے, لیکن وہ زندگی جو اس زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد شروع ہوگی, اس میں ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے. یوحنا کے خط کے اندر لکھا ہے کہ ابھی یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم اور کیا کچھ ہونے والے ہیں. ابھی تو ہم خدا کے فرزند ہیں, لیکن یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ابھی اور کیا کچھ ہونے والے ہیں. اس وقت ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے, لیکن دیکھیں گے وہ جو پاک دل. خدا کے ساتھ چلنے والوں کو اور خدا کی حضوری میں بیٹھنے والوں کو اس پاکیزگی میں چلنے کی ضرورت ہے جو مسیح کی پاکیزگی. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو ہم خود جانتے ہیں کہ یہ ناکارہ چال چلن ہے, یہ گناہ آلودہ چال چلن ہے, یہ رویے اچھے نہیں ہیں, یہ باتیں اچھی نہیں ہیں, یہ سوچ اچھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن آج یہ وقت ہے کہ ہم ان سب باتوں کا اقرار کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند آج مجھے ایک نئی شروعات بخش دے. لکھا ہے کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. آج یہ وقت ہے میرے عزیزوں, آج یہ وقت ہے. آئیں آنکھوں کو بند کریں گے اور کہیں کہ خداوند آج مجھے ایک نئی شروعات بخش دے, آج مجھے ایک نئی شروعات بخش دے. ہاللیلویا, ہاللیلویا.